السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے، پھر مصیبت دور کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے، پھر وہ مراد کیوں پوری نہیں کرتا؟ جب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کو بغیر مانگے ہمیں دے دینا چاہیے، اور دیتا بھی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں وہ ہم پر ہر وقت بظاہر رحمت کی برسات نہیں کرتا، کبھی کبھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو توجہ فرمائیں۔ دیکھو، جب کوئی ماں اپنے بچے کو بستر میں یا جھولے میں ڈال دیتی ہے تو بچہ جھولے میں کھیلتا ہے یا بستر پہ کھیلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں سوچتی ہے میرا بچہ کھیل رہا ہے تو چلو روٹی پکا لیتے ہیں، روٹی پک گئی تو چاول پکا لیتے ہیں، چاول پک گئی تو کپڑے دھل لیتے ہیں، کپڑے دھل گئے تو شوہر کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کام کرتی جاتی ہے۔ کیا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رہی؟ بالکل محبت ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، اس لیے کبھی روٹی، کبھی چاول، کبھی بوٹی، کبھی کپڑے، کبھی یہ، کبھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچے کو وہ لیتی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے، کھیلنا چھوڑ کر بچہ رونے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں توے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے، اب یہ روٹی رہے یا جل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے میرا بچہ۔ ماں سینے سے بچے کو کب لگاتی ہے؟ کب؟ جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے، جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو کبھی سینے سے نہیں لگاتی، وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے، بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ کب تک؟ جب تک بچہ کھیلتا ہے۔ جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے، عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے، میرا بندہ کھیل رہا ہے، اس لیے مدد نہیں کرتا۔ خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے۔ کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم IPL میں مبتلا ہو، تم موبائل گیم میں مبتلا ہو، تم کرکٹ میں مبتلا ہو، تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم کہے لگا رہے ہو، پوری زندگی تو کھیل کود کی نظر کر دی ہے، تو خدا کی رحمت کہتی ہے وہ تو کھیل میں مبتلا ہے، اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کو چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے، تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر سب طرف سے ہٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم یہاں رونے آئے ہیں، یہاں ہم آنسو بہانے آئے ہیں کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں رو جائیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت کو کسی طرف سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کی بات ہے، تمثیل کی بات۔ اللہ مثال سے بھی پاک ہے۔ پھر خدا کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندے تو رو رہا ہے۔ جب تک مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کے خوف میں روتے تھے شام اور یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کی محبت اور خوف میں روتے تھے اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کیا ہے، آج مسلمان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں، کھیلنا چھوڑ دو، اب کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگے برقع پہن کر، جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جائے، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔
جن مسلمانوں کی بیٹیاں بیت المقدس کے اندر جن کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کریں، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کر لیا، رونا مگرمچھ کی طرح نہیں، رونا عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ رونا بندوں کی طرح، آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اس مسجد سے نمازی بن کر نکلیں گے، کبھی بھی مرے دم تک ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے، کیسی بہاریں آئیں گی، کیسے سکون کی زندگی آئے گی۔ آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں، اولاد بے وفا غدار، پڑوسیوں سے پیار نہیں ملتا، بھائی بھائی میں محبت نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے۔ آؤ، رات کا آخری پہر ہے اور میرے خیال سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے۔ جب اللہ ہر رات آخری پہر میں پکار کر کے کہتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر آئیے، آج تو شب برات کا آخری پہر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں اور خلوص دل سے پورے یقین سے مانگے۔ ہمارا ایمان، حضور نے کہہ دیا نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ابھی بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب ہم مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ آئیے